یہ سمجھ لیں کہ بیت المقدس فلسطین کا وہ شہر ہے جو یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور ان میں سے بیشتر کی پیدائش ناظرین اور تبلیغ کا مرکز اور ان کا مسکن و مدفن زیادہ تر بیت المقدس ہی رہا ہے۔ یہ وہی مقدس زمین ہے ناظرین جہاں مسجد حرام کے بعد قرۂ ارض کی دوسری مسجد یعنی مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی۔ یہ وہی مقدس سرزمین ہے جس کی پشت پر مسجد اقصیٰ وہ واحد جگہ ہے جہاں ایک ہی وقت میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں با جماعت نماز ادا فرمائی۔ اسی زمین نے ناظرین بیک وقت کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کے قدمین شریفین اور بالخصوص امام الانبیاء کے مبارک قدموں کو بوسے دیے ہیں۔ یہ وہی مقدس سرزمین ہے ناظرین جہاں سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ گنبد صخرہ بھی یہیں موجود ہے۔ یہ اعزاز کسی اور جگہ کو ناظرین حاصل نہیں ہے، یہ وہی مقدس سرزمین ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس کو پتہ چلنا چاہیے، خاص طور پہ جو نوجوان طبقہ ہے، کیوں ہم بار بار بیت المقدس کہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے کہ ہجرت کے بعد 16 یا 17 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر نماز ادا کی۔ اسی زمین کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے مقدس کا ٹائٹل دیا اور یہ وہی زمین ہے ناظرین جسے اللہ نے برکت والی زمین فرمایا ہے۔ اب بات یہ ناظرین یہ ذہن میں رہے کہ اچھا جو جغرافیکلی بہت سی چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شام جو زمانے قدیم میں لبنان، فلسطین، اردن اور شام کی سرزمین پر مشتمل تھا جہاں آج یہودی قابض ہیں، اسی زمین پر ملحمۃ الکبریٰ یعنی آخری جنگ جس سے ارمگدن یا ہرمجدون بھی کہا جاتا ہے ہونی ہے ناظرین، اور اسی زمین پہ حشر ہونا ہے۔ لہٰذا دنیا کی نفس کو سمجھنے کے لیے یا دنیا کی سیاست کو سمجھنے کے لیے ناظرین اس خطے سے اویئرنس رکھنا بہت ضروری ہے، اس کی نفس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ 29 نومبر اقوام متحدہ کی طرف سے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کا دن نہیں ناظرین، بلکہ اقوام متحدہ اور اقوام عالم کی خود غرضی، بے حسی اور منافقت کا دن ہے۔ تقسیم بھی کرتے ہیں، قبضہ بھی کراتے ہیں اور اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں کہ قتل بھی خود کرتے ہیں اور اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں کہ غیروں سے تو ہنس ہنس کے ملاقات کرو ہو اور ہم سے فقط زہر بھری بات کرو ہو، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ ناظرین یہ ظلم کی، جبر کی، قربانی کی 1 صدی پر مبنی داستان تو ہے ہی، مگر یہ 1450 برس پہلے معاملہ آج کا نہیں ہے صاحب، اس کو سمجھے۔ یہ 1450 برس پہلے ازلی دشمنی کی وہ داستان ہے جو یہودی مدینہ پاک سے نکالے جانے کے وقت پال کر نکلے تھے۔ لہٰذا اسی دشمنی کی تکمیل کے لیے پھر وہ وقت آیا ناظرین جب جنگ عظیم اول جاری تھی، مسلمانوں کو تقسیم کرنے، خلافت عثمانیہ کو زمین بوس کرنے، دنیا بھر کے یہودیوں کو ان کی پرومس لینڈ میں جمع کرنے اور گریٹر اسرائیل کے خواب کی بنیاد رکھنے کا زائنسٹ ایجنڈا تیار تھا۔ پہلے 16 مئی 1916 کو ایک خفیہ معاہدہ سائکس پیکو کے تحت حکومت برطانیہ اور فرانس کے درمیان مشرق وسطیٰ میں زیر اثر سرحدوں کی بندر بانٹ طے ہوئی۔ اس کے بعد 2 نومبر 1917 کو جیمز بیلفور نے اعلان بیلفور کیا جس کے تحت ناظرین سرزمین فلسطین پر یہودیوں کے لیے ایک ریاست بنائی گئی جس میں یہودیوں کا الگ وطن ہوگا۔ عرض بیت المقدس پر 6% یہودیوں کو قومی گھر کے نام پر 94% فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ کرنے کی سامراجی منصوبہ بندی کے تحت 1920 کی دہائی سے لے کر 1940 کی دہائی کے دوران یہاں آنے والے یہودیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ کیا گیا۔ پھر جنگ عظیم دوم میں ہولوکاسٹ کے نام پر بڑی تعداد میں یہودیوں کو ہجرت کرا کر فلسطینیوں سے ان کا وطن چھین لیا گیا اور 14 مئی 1948 کو اسرائیل نامی ایک غاصب صہیونی ریاست مکمل طور پہ قائم کر دی گئی۔ ان کو گھروں سے بے گھر کر دیا گیا، یعنی فلسطینیوں کو گھروں سے بے گھر کر دیا گیا، ان کے مال و متاع پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا گیا، یہاں تک کہ ان کی مذہبی آزادیوں کو بھی مکمل طور پہ سلب کر لیا گیا۔ مسلمانوں کے قبلہ اول سے مسلمانوں کو محروم کیا گیا، اس کی بے حرمتی کی گئی۔ 1969 میں تھوڑا سا آگے کی بات کر کے پھر آپ کو پیچھے لیے چلتا ہوں۔ 1969 میں ناظرین وہ قیامت صغریٰ بھی بپا ہوئی کہ مسجد اقصیٰ کو جلا دیا گیا۔ وہ ممبر جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے وہاں لگایا تھا اس تک کو خاکستر کر دیا گیا۔ 3 گھنٹوں تک مستقل مسجد اقصیٰ جلتی رہی ہے۔ آج تک ناظرین بیت المقدس کی سرزمین پر فلسطینی مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اور یاد رہے آپ کو وہ جملہ یاد ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کا، یعنی اس نے جو ڈیل آف سینچری کا اعلان کیا تھا، یہ بھی ایکچولی اسی روڈ میپ کا تسلسل ہے جو گریٹر اسرائیل کی طرف لے کے جاتا ہے۔ قربان جائے ناظرین، قربان جائے میرے قائد پر جو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے عربوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اپنے حقوق کے لیے ڈٹ جائیں اور خبردار ایک یہودی کو بھی فلسطین میں داخل ہونے نہ دیں۔ یہ امت کے قلب میں خنجر گھسایا گیا ہے۔ یہ اس وقت قائد اعظم کی نگاہ فراست دیکھ رہی تھی۔ ناظرین ذرا غور کیجئے، کوئی گوگل نہیں تھا،
کوئی میپ نہیں تھا. اشروں کے بعد وہ گوگل بھی آیا, اشروں کے بعد میپ بھی آیا, اور جب دنیا نے دیکھا ناظرین تو اسرائیل کا نقشہ آڑا ٹیڑھا نہیں تھا, بلکہ اسرائیل کا نقشہ بنیادی طور پہ اس خنجر ہی کی طرح تھا جسے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا تھا. یعنی بنیادی طور پہ وہ خنجر کی صورت میں امت کے سینے کے اندر کھوپ دیا گیا تھا, اور آپ نے ہی فرمایا تھا کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے جسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا. آج بنیادی طور پر سمجھنا یہ ہے کہ بیت المقدس ہمارے دلوں میں بستا ہے, بیت المقدس ہمارے ایمان کا حصہ ہے, بیت المقدس ہماری یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا زندگی کی نبض ہے, ہماری پلس ہے. اگر اس کو جدا کر دیا گیا تو پھر جینے کا کوئی مقصد نہیں ناظرین, کیونکہ جس دین کی ابتدا جملہ ادا کرنے جا رہا ہوں مکہ معظمہ سے ہوئی تھی. یاد رکھیے گا ناظرین, آخری بیٹل, فائنل بیٹل, آخری جنگ جو ہے اسی خطے میں, اسی سرزمین میں ہونی ہے. لہٰذا ذہن میں رکھیے کہ جس نے بیت المقدس کو نہیں سمجھا وہ دنیا میں کچھ بھی نہیں سمجھا.